السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری جو باتیں ہیں آپ نے ان کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ ہماری یہ باتیں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ چیخ چیخ کر یہ یاد دلائیں گی کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اپنے جاننے والوں سے، اپنے ملنے والوں سے زیادہ اسے شیئر کریں، تاکہ ہمارا آج کا یہ موضوع جو ہے یہ آپ کے لیے، آپ کے جاننے والوں کے لیے، آپ کے ملنے والوں کے لیے زندگی میں ایک مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس جھوٹے پروپیگنڈے کی، جس جھوٹے پروپیگنڈے نے ہم سے ہماری صحت، ہماری روایت، ہماری اقدار اور ہمارا اخلاق چھین لیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دیسی گھی، یہ دودھ، اسی طرح یہ جو قدرتی اجزاء کی چیزیں ہیں، یہ ہماری روایت کا حصہ تھے۔ یہ جڑی بوٹیاں، یہ گھریلو علاج، ہمارا کچن جو ہے وہ ہمارا معالج ہوا کرتا تھا، ہمارا ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ ہمارا یہ خطہ برٹش کی کالونی بنا تو انہوں نے یہاں سے ہماری اقدار، ہماری روایات کو چن چن کر ختم کیا، اور ان میں سے ایک ہمارا یہ طبی علاج جو ہے، ہماری جو نیچروپیتھی، طب یونانی جسے کہتے ہیں، آپ طب نبوی کہہ لیں، اور اسی طرح اس کو آپ دیسی طرز علاج، آج کل اسے آلٹرنیٹو میڈیسن کہا جاتا ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، یہ جو قدرتی طور پہ شفا رسانی کا ایک مفید، مؤثر اور بہترین ذریعہ تھا، اس کا خاتمہ بھی برٹش والوں نے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ کیا، اور رہتی کسر آج کے اس جو سوشل میڈیائی اور الیکٹرانک میڈیائی جو پروپیگنڈا ہے اس نے پوری کر دی ہے۔ اب آپ اس پروپیگنڈے کا کمال دیکھیں کہ دودھ، قدرتی دودھ، جو وہ تمام غذائی اجزاء جو انسانی بدن کی صحت کے لیے، طاقت کے لیے، تندرستی کے لیے لازمی ہیں، اس سے بھرپور ہوتا ہے، اس پروپیگنڈے نے اسے مضر صحت، اسے گندا قرار دے دیا، اور آج کی نوجوان نسل اس سے دور ہو گئی۔ ہم آج بھی ایسے 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے بابوں کو جانتے ہیں جو بھینس کے نیچے بیٹھ کر، گائے کے نیچے بیٹھ کر ڈائریکٹ دودھ پیتے تھے، وہ جو دھار ہوتی تھی دودھ کی وہ لیتے تھے۔ تو آج بھی ان کی صحت الحمدللہ آئیڈیل ہے، مثالی ہے ان کی صحت۔ بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو 90-95 سال کی عمر میں جا کر آج بھی سر درد کی گولی نہیں کھاتے، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے دیسی گھی کھایا ہوا ہے، انہوں نے دیسی دودھ پیا ہوا ہے، انہوں نے قدرتی اور جو گھریلو اجزاء پر مشتمل مفید اور مؤثر غذائیں ہوتی تھیں ان کا استعمال کیا ہوا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے مصنوعی دودھ، مصنوعی گھی، مصنوعی خوراک اور ہر چیز مصنوعی استعمال کر کے آپ دیکھ لیں کیا حال ہے۔ آج جو شرح مواد ہے وہ بڑھ رہی ہے، بلکہ اوسط عمر جو ہے وہ 35 سے 40 سال تک رہ گئی ہے۔ 30، 32، 35 سال کے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ اس پروپیگنڈے پہ عمل کرنے کا۔ اور اس سے بڑی بات، اس پروپیگنڈے میں چند مشہور، معقول اور معروف لوگوں کا شامل ہو جانا ہے۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیں، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اور جب ٹرینڈ چلتا ہے تو پھر ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، اس کی ایک ہوا چلتی ہے۔ چند سالوں سے موٹیویشنل اسپیکر کا دور تھا، آپ نے دیکھا کوئی لائف کوچ ہے، کوئی لائف چینجر ہے، کوئی مائنڈ کوچ ہے، مطلب اتنے کوچ آ گئے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں وہ تمام جو موٹیویشنل اسپیکر تھے اب ان کے پاس کرنے کے کچھ نہیں ہے،
ان کے الفاظ جو ہیں، ان کے لفظوں کی تکرار جو ہے وہ بے معنی اور بے وزن ہو کے رہ گئی ہے۔ اب وہی لوگ ان میں سے کوئی دعائیں بیچ رہا ہے، کوئی جڑی بوٹیاں بیچ رہا ہے، کوئی کتابیں بیچ رہا ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں پہ انہوں نے توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو دانا کہتے ہیں کہ جھوٹ ہمیشہ نہیں بکتا اور سارے لوگ جھوٹ کو خریدتے بھی نہیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ چند لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے بھائی، حقیقت ہوتی ہے۔ ہماری طبی روایات، ہمارا یہ دیسی طریقہ علاج جو ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو وجود انسان کے قیام سے لے کر آج تک اپنی اہمیت اور اپنی افادیت منواتا آ رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ ہمارا جو دیسی طرز علاج ہے یہ مدر آف پیتھیز ہے۔ دنیا میں جتنے طریقہ علاج ہے وہ اسی سے نکلے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی علاج بھی، اس کی بیس ہمارا یہی طریقہ علاج ہے۔ لہذا ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی آج نہیں تے کل، کل شیء راجع الی الاصل، ہر چیز اپنی بنیاد کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں ان پڑھ انگوٹھے لگایا کرتے تھے، اور آج انگوٹھا لگانا پوری دنیا میں انگوٹھے کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے۔ کسی نہ کسی شکل میں وہ جو اصل تھی وہ واپس لوٹ آئی۔ آج مہذب دنیا، جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دھات کے برتن ہیں، سٹیل، سلور وغیرہ، یہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، آپ مٹی کے برتن استعمال کریں۔ تو قدیم میں مٹی استعمال ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن ہونے کا ثبوت دینے کی خاطر، اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی جو ہمارے لیے وبال جان بن گئی، ہماری زندگی کے لیے جو ایک نقصانات، پریشانیوں کا باعث بن گئی۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت سے ہمارے نام نہاد معالجین جو ہیں مبینہ طور پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم گردوں کو بحال کر دیتے ہیں، شوگر جو ہے وہ اتنے دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ سارے کے سارے کاروباری ہتھ گڈھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سسٹم کا خراب ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نکارہ ہو جانا۔ اگر آپ کے جسم کا کوئی جز، کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درستگی کے سامان اور امکان رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز نکارہ ہو جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک، دل فیل ہو گیا، تو میرے بھائی فیل ہوا دل جو ہے، نکارہ ہوا دل دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح گردے جو ہیں وہ بھی نکارہ ہوئے بحال نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسرا کوئی نظام بھی جو قدرتی طور پہ اپنی کارکردگی کی صلاحیتیں کھو چکا ہوتا ہے، اسے ریسٹور کرنا، ریورس کرنا، اسے دوبارہ بحال کرنا، یہ ناممکنات میں سے شامل ہے۔ ہاں، البتہ چرب زبانی اور آپ کے اپنے لفظوں کی سحر بیانی جو ہے، اس سے آپ لوگوں کو اپنی چیزیں بیچتے رہیں، اپنا ٹرینڈ بیچتے رہیں، اپنا خیال بیچتے رہیں، اپنی سوچ بیچتے رہیں، اپنا سامان بیچتے رہیں، اپنا سودا سلف بیچتے رہیں، وہ بکتا رہے گا لیکن ہمیشہ نہیں بکے گا۔ چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، ایک نہ ایک دن باشعور انسانوں میں شعور اجاگر ہو ہی جایا کرتا ہے۔